لیکن اب پاکستان جس لمحے پر آ کر کھڑا ہو گیا، جس لمحے پر پاکستانوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہو گئی ہے، وہاں پر تمام پاکستانیوں کا عہد کرنا چاہیے کہ بریانی میں بوٹی اور بریانی کے ڈبے، کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری زندگی، ہمارا مستقبل ان بریانی کے ڈبے اور ڈبے میں بوٹیوں پر بکنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دریائے راوی میں سیلاب کیا آیا کہ اس سیلاب نے کم از کم ہمارے موجودہ حکمرانوں کی بے حسی جو ہے وہ بے نقاب کی۔ یہ حقیقت دکھائی کہ کرپٹ حکمران اپنی زندگی کے لیے، اپنی دولت کی حوث کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ دریاؤں میں ہی ہاؤسنگ اسکیم بنا لی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہر غیر قانونی کام کو یہ اپنی من مرضی سے قانونی قرار دے کے کرنے لگے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے پاکستانیوں نے اپنے دن رات کی کمائی جو ہے وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کیے، یہاں گھر بنائے، وہ گھر بھی عالی شان بنائے، اچھی خاصی زندگی گزارے تھے۔ پھر دریائے راوی نے ان سب کے پول جو ہے وہ کھول کے رکھ دیے۔ سیلاب کیا آیا، ہمارے حکمرانوں کی سوچ کا بھی ہمیں اندازہ ہوا۔ سیلاب کی وجہ سے لوگوں میں جو اذیت ہے، تکلیف ہے، ان کی شدت کو کیسے کم کرتے ہیں۔ سیلاب کیا آیا کہ ٹک ٹاک ہی مشہور ہوگی۔ سیلاب کیا آیا، نظر آنے لگا کہ ہر کرپٹ حکمران جو ہے انہوں نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ دکھانا شروع کر دی ہے۔ دکھایا جانے لگا کہ بہادر ہیں، کشتی پہ سوار ہیں، دکھایا جانے لگا کہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دریاؤں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پہ ایسے لوگوں کو دیکھے تو ایک آدھا آدمی اور ایک آدھا بچہ جو ہے وہی کشتی پہ سوار ہوتا ہے۔ سیلاب آیا ہو، عوام کی تکلیف دل میں ہو، تو بھلا کہاں پہ اتنا وقت ہوتا ہے کسی مخلص اور ایماندار شخص کے پاس کہ وہ ٹک ٹاک بنائے۔ انسان کا جو کام ہوتا ہے، جو وہ خلوص نیت سے کرتا ہے، وہ جو خلق خدا کی مدد کے لیے کرتا ہے، تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ خود بخود ٹک ٹاک بن جاتی ہے۔ لوگ خود اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ خود اس کے ساتھ تصاویر بنانا پسند کرتے ہیں۔ ایسا حکمران جہاں پر بھی چلا جائے، لوگ خود اس کی ویڈیو بنانا، اس کی تصاویر بنانا پسند کرتے ہیں۔ سیلاب کیا آیا کہ سیلاب کے لوگوں کو کھانا دے کر پوچھا جانے لگا کہ بریانی آپ کو کیا ملی تھی، بریانی میں کیا بوٹی موجود تھی کہ نہیں تھی۔ بریانی اور بریانی کی بوٹی اس پاکستانی قوم کو لے کر ہی ڈوب گئی۔ وہ سیلاب جس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور ایک چھت تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کھانا 3 وقت کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن سیاستدانوں کو ایک بات ضرور یاد رہی کہ وہ بریانی کا ایک ڈبہ دے کے سوال ضرور پوچھیں گے اور ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ دیکھو کہ ہم نے ان سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، ان کو کھانا پہنچایا ہے بر وقت، لیکن کھانے میں جو بریانی کا لفظ ہے یہ ان کو بہت راحت ہے۔ بریانی ہو، بریانی میں بوٹی نہ ہو، بوٹی کسی کو ملی نہ ہو، تو ہمارے سیاستدانوں کو سکون نہیں ملتا، ان کو بھی یقین نہیں آتا، کیونکہ جس کی بریانی میں بوٹی نہ ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کی ہمدردی جیتنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر یہی سوچ ہمارے حکمرانوں کی ہے تو پاکستان کی یہ کیا مدد کریں گے۔ ہمارے حکمرانوں کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کے لفظ، ان کا قول و فعل سے کم از کم عام پاکستانی شہری، پڑھا لکھا شہری جو ہے وہ شرمندہ ضرور ہوتا ہے، وہ اندازہ ضرور لگاتا ہے کہ کس کیلیبر کے ہیں، ان کا آئی کیو کیا ہے، ان میں پوٹینشیل کیا ہے کام کرنے کی، ان میں قابلیت کیا ہے۔ تو بھی خاموشی سے جواب بھی مل جاتا ہے، وہ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت پاکستان کو چلایا جائے۔ پاکستان کا نظام اسی مشہور محاورے کے تحت چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہم پاکستانی کو بھی سوچنا چاہیے کہ بریانی کے ڈبے لے کر اگر ہمدردیاں ہم ان کے حوالے کر دیں۔ ماضی میں صاف ہوتا رہا ہے، الیکشن کے دن آتے تھے، پاکستانیوں کو عزت و احترام سے بلایا جاتا تھا، اپنے ڈیروں الیکشن کے دنوں میں لگے ہوئے مختلف کیمپس پہ بریانی کھلائی جاتی تھی، ساتھ ایک بوتل۔ یہ بریانی اور یہ بوتل دونوں پاکستان کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب رہے۔ لیکن اب پاکستان جس لمحے پر آ کر کھڑا ہو گیا، جس لمحے پر پاکستانوں کی حالت جو ہے
وہ قابل رحم ہو گئی ہے، وہاں پر تمام پاکستانی کو عہد کرنا چاہیے کہ بریانی میں بوٹی اور بریانی کے ڈبے، کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری زندگی، ہمارا مستقبل ان بریانی کے ڈبے اور ڈبے میں بوٹیوں پر بکنے والا نہیں۔ شکریہ۔